ان دنوں جب میاں نواز شریف قید میں تھے، انہی دنوں آصف علی زرداری بھی جیل میں تھے، اور یہ لوگ کہتے سنے گئے تھے سائڈ بائی سائڈ، مختلف جگہ پہ بات ہوتی تھی کہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ مختلف مرحلوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی رہی ہیں، اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ بہت کرپٹ ہیں، ان سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ بےنظیر بھٹو کو تو 2007 میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میاں نواز شریف کو ڈسپوز آف کیا گیا تو ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہی خیال تھا، کچھ لوگوں کا کہا جاتا ہے، یہ مبینہ طور پہ ہم کوئی کسی کے پاس پروف نہیں ہے ان باتوں کا۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں آصف علی زرداری، مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کہ جب ان کی صحت اس قدر گر گئی تھی کہ جیل سے خبریں آنی شروع ہو گئی تھی، جیل کا سٹاف یہ کہہ رہا تھا کہ آصف علی زرداری ہو سکتا ہے جیل میں ہی انتقال کر جائیں، اور پھر جو پیپلز پارٹی کے مخالف لکھنے والے کالمسٹ تھے انہوں نے یہ اپیلیں شروع کیں، مجیب الرحمن شامی نے، سہیل وڑائچ نے، اور ایک کالم سلیم صافی نے بھی لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ سے ایک دوسرا جنازہ جو ہے وہ آپ کو جیل سے بھیجنا پڑے، تو پھر جا کے ان کی وہ کروانی بیل وغیرہ کا کوئی راستہ کھلا، اور کراچی ہاسپٹل میں بہت عرصہ تک آصف علی زرداری زیر علاج رہے، اور آج بھی جب وہ جیل گئے تھے ان کی صحت کا جو حال تھا، اور جو اس کے بعد وہ جس طریقے سے چلنے میں ان کو دقت پیش آ رہی تھی، ہاتھوں میں راشا بڑھ گیا تھا اور بہت ساری نئی بیماریاں ان کو لاحق ہو گئی تھیں، تو وہ جو سلو پوائزننگ ان کو جیل میں دی گئی وہ ان کی طبیعت اور ان کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح سلو پوائزننگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کو دی گئی، جس کا ذکر مریم نواز نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا، اور انہی دنوں میں جب اچانک ایک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے آسمہ جہانگیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جی ان کو بھی کچھ ایسی میڈیسن دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ان کا ہارٹ کارڈیل اریسٹ ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک سازش کی کہانی تھی۔ لیکن اس وقت ہمیں سخت حیرت ہوئی جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، تو انہوں نے بنی گالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے زہر دے دیں گے، یہ کھانے میں زہر ملواتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی پن ایسی ہوگی جو مجھے لگے گی اور اس کے بعد میری ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب نے کرنی شروع کی، تو اس وقت بھی ایک بحث چلی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کچھ اس طرح کے معاملات کے پریوی رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سیاستدانوں کو زہر دی گئی ہو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے افسانوں کی کوئی جڑ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ جو اس سارے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر بھی کر جاتے ہیں۔ تو کوشش تو ریاست کو یہ کرنی چاہیے، اسٹیٹ کو یہ کرنی چاہیے کہ اس کے لیے سب لوگ برابر ہیں، اور قانون کے علاوہ، عدالت کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور اس طرح کی انجینئرنگ آج تک کسی کے کام تو آ نہیں سکی، کتنی سیاسی پارٹیاں بنائی گئیں، کتنے نئے لیڈر جو تھے ان کو بنایا گیا، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کے وہ مقاصد پورے ہو سکے؟ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا مقصود تھا تو میاں نواز شریف کو لے کر سامنے لایا گیا، ان کی پرورش کی گئی۔ جب وہ لیڈر بن گئے تو انہوں نے بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، پھر جنرل مشرف کو مارشل لا لگانا پڑا۔ اب یہ صاحب عمران خان صاحب کو آپ نے
ایک ہائیبرڈ رجیم کے تحت وزیر اعظم تو بنا دیا، لیکن آج جب ان کو ہٹایا ہے تو وہ سب سے زیادہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے بڑے پازیٹیو کریکٹیو میئرز لیتی ہے اور سیاستدانوں کو کچھ کو صفحہ ہستی سے ہٹانا اور کچھ کو نئے لوگوں کو سامنے لانا، یہ کار بے سود ثابت ہوا ہے اب تک ان کے لیے، اور آگے کیا ہوگا اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو بحث چل رہی ہے کہ جنرل فیض نے یہ کیا، باجوہ نے یہ کیا، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی جرنیل، کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ہیڈ جو ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف سازش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے، ملک کے سارے جو مؤثر ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اس ساری جو کوششیں پچھلے اتنے عرصے سے جاری رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں مل سکا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں انتشار ہی پھیلا ہے، افراتفری، اور اس ساری جو پولیٹیکل اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ تو سوسائٹی کا ہوتا ہے، عام آدمی کا ہوتا ہے۔ عام آدمی پس کے رہ جاتا ہے ان سارے سیاسی تنازعات میں۔ ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے سب لوگوں کو ایک یکساں فیئر پلے ملے، سب کو انصاف ملے، عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی یہ سیاسی فیصلے خود سے نہ کریں بلکہ عوام کو فیصلے کرنے دیں، اور یہ جو لوگوں کو فزیکلی ایلیمنیٹ کر کے سلو پوائزننگ کرنے کی کوئی کہیں پہ اگر کچھ وجوہات تھیں تو ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ ساری وجوہات غلط تھیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی زندگی کی، جان مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی ریاست کا کام ہے۔